جب سے اس انسانی معاشرے کی اللہ تعالیٰ نے بنیاد رکھی ہے، انسانی معاشرے کو بہت ساری عبادات کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور ان عبادات میں سے دو اونچی اور بلند ترین اور اہم ترین اور خوبصورت ترین عبادات، ایک مہمانداری ہے اور ایک تیمارداری ہے۔ مہمانداری کا مطلب ہم سب سمجھتے ہیں کہ کسی کی خاطر کرنا، کسی کی تواضع کرنا، کسی کو کھانا کھلانا، کسی آئے ہوئے کا اکرام کرنا، احترام کرنا، محبت کے ساتھ پیش آنا، خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا، اس کی حرمت اور اس کی عزت کا خیال رکھنا۔ اور تیمارداری کا مطلب جو لوگ کسی مصیبت میں، مشکل میں، بیماری میں، مصیبت میں مبتلا ہیں تو ان کے پاس جا کر ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کو تسلی دینا۔ انہی دو معاملات میں ایک کردار تو میزبان کا ہوتا ہے۔ میزبان وہ جو گھر والا ہوتا ہے، جو مہمانداری کرتا ہے۔ اس معاملے میں تو اکثر ہمیں سمجھ ہے یہ باتیں جتنی میں نے عرض کی کہ یہ چیزیں ضروری ہیں اور ان پر اللہ کی طرف سے اجر بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ لیکن ایک کردار اس میں مہمان کا کردار بھی ہے جو بہت اہم ہے اور جس کو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ میزبان سے تو امید یہ ہوتی ہے کہ وہ حاتم طائی ہو، سخاوت والا ہو، خدمت کرنے والا ہو، سخی سادات ہو، لیکن دوسری طرف سے دین کا تقاضا یہ ہے کہ مہمان کو بھی صاحب آداب ہونا چاہیے، مہمان کو بھی صاحب آداب ہونا چاہیے۔ مہمان بننے کے لیے بھی جو خوبصورت اصول سکھائے گئے ہیں وہ اتنے پیارے ہیں، اتنے پیارے ہیں کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو مہمان بھی، میزبان بھی، بلکہ پورا خاندان بھی آپس میں شیر و شکر ہو جائے، محبتوں کی خوشبوئیں پھیل جائیں اور نفرتوں کی بدبو ختم ہو جائے اگر ان پر عمل کیا جائے۔ چنانچہ ہمارے دین نے مہمان کو کیا سکھایا، کیا تربیت دی، کیا آداب بتائے، ان میں سے ایک ادب یہ کہ اگر کسی سے جانا ہو تو اس سے اجازت، اسے اپنے آنے کی اطلاع کرو۔ دور میں تو اللہ نے اتنا آسان کر دیا کہ بس یوں کیا اور اطلاع ہو گئی۔ تو پرانے زمانے تھے جب مشکل تھا کہ اگر کہیں دور کہیں کسی نے جانا ہوتا تو پیغام بھیجتا یا خط لکھتا لیکن آج کے زمانے میں تو لمحوں کی بات ہے کہ جہاں جانا ہو گھر والے کو پتہ تو ہو مہمان آ رہے ہیں، اطلاع کریں، اجازت لیں۔ اگر اطلاع نہیں کی تو جانے والے کو بھی پریشانی ہو سکتی ہے اور جہاں جا رہا ہے ان کو بھی پریشانی ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ ماڈرنزم کو زیادہ ہی فالو کرتے ہیں اور اس وجہ سے بعض ایسی حماقتیں کرتے ہیں کہ ان کا خمیازہ بھی ان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ایک خاندان لاہور کا راولپنڈی جا رہا ہے اپنے عزیزوں کو ملنے کے لیے، رشتہ داروں کو ملنے کے لیے۔ ذہن میں کیا بات آئی؟ ہم ان کو سرپرائز دیں گے ہم ان کو سرپرائز دیں گے، اچانک چلیں گے اور وہاں جا کے جب دروازے پہ جائیں گے تو خالہ دیکھ کے ہکی بکی رہ السلام علیکم کہیں گے۔ وہ سرپرائز دینے کے چکر میں لاہور سے راولپنڈی، اور وہاں جا کے جب خالہ کے گھر کو دیکھا تو لاک تھا، اس کو تو تالا لگا ہوا تھا، بند تھا۔ اب وہاں جا کے فون کرتے وہاں جا کے فون کرتے، جی ہم تو آ گئے ہیں۔
تو انہوں نے آگے سے فرمایا بڑا اچھا کیا ہے، بہت اچھا کیا ہے، آپ آ گئے ہیں، تو ہم تو اس وقت شمالی علاقہ جات میں ہیں، سیر کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور ہمیں 1 ہفتہ واپسی پہ لگے گا، اس لیے آپ جیسے آئے ہیں ویسے آپ خوشی خوشی واپس تشریف لے جائیں خوشی خوشی واپس تشریف لے جائیں۔ یہ سرپرائز بڑا مہنگا پڑتا ہے بعد۔ دین نے جو راستہ دیا کہ پہلے اطلاع کریں، ویسے تو یہ ہے کہ ان کے بلانے پہ جائیں، بلانے پہ جو مہمان جاتا ہے اور رشتہ دار بلاتے ہیں، عزیز و اقربا بعض اتنی محبت اور اتنی الفت رکھتے ہیں کہ بار بار دوسروں کو آپ آ جائیں، آپ آ جائیں، آپ آئے کیوں نہیں، کئی دفعہ خاندانوں کے اندر بعض لوگ ایسے پوچھتے ہیں، آپ تشریف لائیں، آپ آئیں، آپ کے آنے سے خوشی ہوگی۔ اگر یہ ماحول ہے تو کیا خوبصورت ماحول ہے۔ ان کے بلانے پہ جائیں، ان کے چاہنے پہ جائیں، اطلاع کر کے جائیں، اور اطلاع کے ساتھ دین کا جذبہ، خیر کا جذبہ، محبت کا جذبہ اور الفت دلوں کے اندر لے کر جائیں۔ جس گھر میں آپ جا رہے ہیں مہمان بننے کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے جانے سے وہ گھر بکھر جائے، خاندان بکھر جائے۔ کس طرح؟ عموماً ایسا اکثر ہوتا کہ لوگ مہمان بن کر جاتے ہیں اور وہاں جا کے دوسرے رشتہ داروں کی غیبتیں شروع کر دیتے ہیں، فلاں نے یہ کہا تھا، فلاں نے یہ کہا تھا، آپ کے بارے میں وہ یہ رائے رکھتا ہے، آپ کے لیے تو وہ یہ سوچتا ہے۔ اس میزبان کے گھر کو دوزخ قدح بنا کے واپس آتے ہیں، معاذ اللہ، دوزخ قدح بنا کے واپس، غیبت قدح بنا کے واپس۔ دین نے نہیں سکھایا۔ دین نے تو یہ سکھایا وہاں جاؤ تو اگر دیکھو کہ کچھ افراد اگر بکھرے ہوئے ہیں، روٹھے ہوئے ہیں، ناراض ہیں، تو تم ایسی باتیں کرو کہ ان کے دلوں کو ملا کے ان کو ایک کر کے آؤ، تاکہ دعوت کا اجر تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن یہ جو گھرانہ ایک ہوا ہے، یہ جو خاندان ایک ہوا ہے، یہ جو برادری ایک ہو گئی ہے، یہ جو غلط فہمیاں دور ہو گئی ہیں، اس کا کمال یہ ہے کہ آپ صرف دعوت نہیں کھا کے آئے، آپ جنت کما کے آئے۔ آپ دعوت نہیں کھا کے آئے، وہ تو کھا کے ہی آئے، آپ جنت کما کے آئے۔